بلاول جو ہے نا، آپ اگر ان کو دیکھیں، یہ وہ 4 5 سال پہلے والے بلاول نہیں ہیں جب لوگ کہتے تھے کہ ان کو اردو بولنی نہیں آتی، وہ کیمرہ شائع ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے میڈیا کے سامنے. اب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خود ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے آپ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق سوال کریں، جتنے سخت اور چبھتے ہوئے سوال ہیں وہ کریں. تو اس معاملے میں بڑے وہ جو ہے ان کی پریکٹس بھی ہے، وہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، وہ تیاری بھی کرتے ہیں، اور ایشوز کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ اچھی رہتے ہیں. ایون کہ پارلیمان میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی وہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہو وہ بڑی باریک بینی سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جو وہ اس کو پتا ہو، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس وقت کیا معاملہ وہ چل رہا ہے، بل کیسے پاس ہو رہے ہیں، کون کون آ رہا ہے، کون کون نہیں آ رہا. ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میرے کس ممبر نے ابھی تک 1 سال میں کتنے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، کس نے کتنی دفعہ بات کی ہے، ایون کہ کس نے کتنے نقطہ اعتراض پہ بات کی ہے. تو وہ اس معاملے میں بڑے وہ نپے تلے انداز میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. بہرحال وہ اس کا جواب تو کچھ بھی دے سکتے تھے، لیکن بینگ اے پولیٹیشین ایک یہ اچھا اور یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک اور بیلنس جواب ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے. ہاں اچھا. تو اینی وے مجھے یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات بھی انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ وہ ٹاکس ہولڈ پر ہیں، سسپینڈ ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کا ہے امکان اپنا؟ رضا، اس کی بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم جائیں نا تو یہ دیکھیں یہ شروع کیسے ہوئے. میں پھر کہوں گا ہاں کہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا. وہ تو 26ویں آئینی ترمیم ون گو میں وہ خود کرنا، ان کے پاس نمبرز وہ پورے تھے 12. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاول کی آپ کو تقریر یاد ہوگی جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ان کے کہنے کے اوپر ایک وہ کمیٹی بنی تھی، اور اس کے بعد نیگوسیشن ساری وہ سٹارٹ ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان کے گھر 17 بار بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ گئے، ان کو ساتھ ملایا، سارا کچھ کیا. اور پھر یہ والے جو مذاکرات ہیں، پی ٹی آئی تو مانتی ہی نہیں تھی. پی ٹی آئی جو تھی وہ تو کہتی تھی کہ ہم نے تو فرد واحد سے بات کرنی ہے، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہمیں تو وہ اپنا جو ہے اختیار اور وہ اپنا وہ کردار چاہیے جو پچھلی جو رجیم میں تھا. بہرحال ان کی کسی نے بات نہیں مانی. اپریل 2022 سے آنورڈ اس کے بعد وہ تو مجبوراً یہاں پر آئے تھے. اور جب آئے تھے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے ریٹرن لکھ کر این آر او مانگا ہے. اس سے پہلے نہ نون لیگ نے مانگا، نہ پیپلز پارٹی نے مانگا، نہ کسی اے این پی کے سینکڑوں لوگوں کو یہاں وہ راول پنڈی میں وہ قتل کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. 3 صفحات پر مشتمل 2 مین جو ان کے مطالبات تھے دونوں کمیشن بنانے کے حوالے سے، اور پھر ان کی جو 27 شرائط تھی وہ پاکستان کی پارلیمانی اور جمہوری تاریخ کا ایک حصہ ہے جو ریٹن ڈاکومنٹ وہ لکھ کے انہوں نے دیا. اب اس کے اوپر جہاں تک بات کرنی ہے، حکومت کو بہت سارے لوگوں نے، ان کی وہ لیگل ٹیم ہے، پولیٹیکل ٹیم ہے، ان کے بڑے بڑے دماغ ہیں جو ان کو وہ مشورہ دیتے ہیں. تو جو پہلا کمیشن تھا 9 مئی کا، اس کے اوپر ان کو یہ مشورہ لیگل ٹیم نے دیا کہ دیکھیں اس کے اوپر کئی کیسز ہیں جو اے ٹی ایس کے اندر چل رہے ہیں، کئی ایسے 9 مئی والے معاملات ہیں جو ملٹری کورٹس میں ان کو سزا ہو کے سزائیں معاف بھی ہو گئی ہیں. اس کے اوپر کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ باقی 24 نومبر اور 26 نومبر تک کے جو معاملات جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے اس کے اوپر ان کو ایک یہ کہا تھا کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح، ہمیں کوئی لسٹ تو دیں کہ قیدی کون کون سے ہیں آپ کے، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جو لوگ جاں باز وہ ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور دیگر ایسے ہی آپ ہمیں وہ مزید وہ لکھ کے دیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں وہ مذاکرات، تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. وہ تو جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ تو وہی کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی آج جو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے جو ترجمان ہیں سینٹر عرفان صدیقی، انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ جناب ہمارا تو 28 تاریخ کو صبح 11:15 بجے کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور ہم دوبارہ یہ وہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی وہاں پر آئے، اور ہم بھی اپنے جو وہ جواب ہے وہ ریٹرن دیں گے، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ جو بیرسٹر گور کی آپ نے بات کی، اس کے جواب اس سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں بیرسٹر گور اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، اور ابھی تک اسپیکر کو پی ٹی آئی کی جانب سے کسی بھی کمیٹی کے رکن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. باہر جو میڈیا میں یا آگے پیچھے آپ جو مرضی بات کریں، بات تو تب ہوگی جب آپ اسپیکر کو یہ کہیں گے یا لکھ کے دیں گے یا زبانی کہیں گے. ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو حکومتی کمیٹی کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید وہ آئیں اور ہم اس معاملات کو ہم آگے وہ بڑھانا چاہتے ہیں.